الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 15واں پارہ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ایک بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جو واقعہ معراج کے نام سے معروف اور مشہور ہے، آپ کو اسی مہینے کے اندر معراج کروائی گئی۔ اسی مناسبت سے اس واقعہ معراج پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اس واقعہ کو 2 نام دیے جاتے ہیں، ایک اس کا نام ہے اسراء اور دوسرا اس کا نام ہے معراج۔ اسراء کا معنی ہے رات کو چلنا، اور معراج کا معنی ہے بلندی، چڑھنا، اوپر کی طرف جانا۔
اسراء کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر واقعہ اسراء کا تذکرہ ہے، اور واقعہ معراج کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، ثم عرج بی، کہ مجھے پھر جو ہے اوپر کو لے جایا گیا، اور 25 سے زائد بڑے صحابہ اس واقعے کو ذکر کرنے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ واقعے کا آغاز یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر پر رات کو سویا ہوا تھا، اور یہ ام ہانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، رات کو کچھ فرشتے آئے، انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے بیت اللہ میں لے گئے، مسجد حرام میں لے گئے۔ چونکہ یہ سفر مخلوق کی ابتدا سے لے کر مخلوق کی انتہا تک تھا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں جب مجھے لے جایا گیا کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور پھر میرے دل کو، میرے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، اور جنت سے ایک سونے کا تشت لے کر آئے تو اس میں رکھا گیا، اور میرے اس دل کے اندر، میرے قلب اطہر کے اندر، اس قلب اطہر کو پہلے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر اس کے اندر علم، حکمت، ایمان سے اس دل کو بھر دیا گیا۔ چونکہ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا، یہ ایک روحانی سفر تھا، یہ ایک نورانی سفر تھا، یہ بیت اللہ سے بیت المعمور تک کا سفر تھا، یہ آسمانوں کا سفر تھا، اس لیے اس سفر کی تیاری کروائی جا رہی ہے، آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کیا جا رہا ہے، آپ کے دل، آپ کے قلب اطہر کو ایمان اور حکمت سے بھرا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، یہ جنت سے ایک سواری لائی گئی۔ اسے براق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اسے براق اس لیے کہا جاتا ہے، یہ سفید تھی، چمکدار تھی، جنت کی سواری تھی، اس کے اندر چمک زیادہ تھی، اس کی چمک کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی کی تیزی کی طرح چلتی تھی، کہ جہاں تک میری نگاہ پہنچتی تھی اس براق کا قدم وہاں تک پہنچتا تھا، اتنی تیز رفتار تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ تو یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اسی کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، رات کے تھوڑے حصے کے اندر۔ وہ تھوڑا حصہ کتنا تھا؟ بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تھوڑا سا حصہ اتنا تھا جیسے کہ کنڈی بجائی جاتی ہے، ابھی کنڈی واپسی بجنے کی واپسی نہیں آئی پیچھے کو، آپ واپسی آ چکے تھے۔ گویا کہ یہ زمانہ ٹھہر گیا تھا، اتنا جلدی تھوڑے سے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سفر کروایا گیا، اور پھر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر آپ کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم سے میں وعدہ لے رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم نے بتانا ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اور جب وہ نبی تمہارے پاس آئے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اب عملاً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتدا بنایا جا رہا ہے آپ کو،
آپ کو پیشوا بنایا جا رہا ہے، آپ کو رہبر اور رہنما بنایا جا رہا ہے، آپ کو عملی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے وہاں پر امامت کی، نماز پڑھائی سب کو۔ اور پھر یہاں پر علماء نے ایک اور عجیب نکتہ بھی لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسجد میں تشریف لائے تھے۔ اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئے، امام بعد میں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ پھر پتہ چلا سارے انبیاء اس وقت پہلے سے وہاں موجود تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے۔ پھر اس سفر کو جو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف گئے ہیں، اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسراء، اور اب مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ ملاقات تو مسجد اقصیٰ میں سب کے ساتھ ہو چکی تھی، تو علماء نے یہاں پر حکمت لکھی ہے، اس ملاقات کا راز لکھا ہے، وجہ بیان کی ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی، اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے، اس میں نقطہ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے سب سے پہلے ملاقات پہلے آسمان پر کروائی گئی۔ اور دوسری حکمت اس واقعے میں یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی گئی تاکہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے وطن اصلی کو چھوڑنا پڑا، جنت کو چھوڑ کر عارضی طور پر دنیا کے اندر آئے تھے۔ آقا کو بتایا جا رہا ہے مکہ کے اندر آپ پر اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، آپ کو اتنا ستایا گیا ہے، آپ کو اپنا وطن اصلی کو چھوڑنا پڑے گا کچھ وقت کے لیے، آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی۔ ذہنی طور پر آپ کو تیار کروایا جا رہا ہے، اس لیے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں نقطہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے، راز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی دوسرے آسمان پر۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ تکلیفیں یہودیوں نے پہنچائیں، وہ آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں پیش رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ مکہ والوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جائیں گے، تو اس لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن مدینے کے اندر یہودی ہوں گے، آپ کی مخالفت کرنے والے یہودی ہوں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے والے پیش اس میں رہنے والے یہودی ہوں گے۔ اس لیے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، نقطہ کیا ہے؟ علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے
فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے دور کیا ان کے بھائیوں نے، کنویں میں پھینکا ان کے بھائیوں نے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اقتدار ملا، انتقام لینے پر قادر تھے، لیکن انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاروں پر کوئی ملامت نہیں، غم نہیں کرو، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، تمہارے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جاؤ گے، واپسی تمہیں اقتدار ملے گا، مکے کی حکمرانی ملے گی، اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور تلواریں چمک رہی تھیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاروں پر کوئی ملامت نہیں، آج تم سب کے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ اور دوسرا نقطہ، دوسری حکمت کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، خوبصورت تھے، اسی وجہ سے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا، اسی وجہ سے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کیا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کی انگلیاں کٹوا لی لیکن ایمان نہیں لے کر آئیں، میرے محمد کے حسن کو دیکھ کر صحابہ پہلے ایمان لائے، پھر اپنی گردنیں کٹوا دیں، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کٹوائی تھی، میرے محمد کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ تو دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آپ کی امت جب جنت میں آئے گی تو آپ کی امت کو حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا دیا جائے گا۔ اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں نقطہ کیا ہے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ علماء نے بڑے عجیب بیان کیے۔ فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، نماز میں اللہ کا ذکر، نماز میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، التحیات میں اللہ کا ذکر، التحیات میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، اور اذان میں اللہ کا ذکر، محمد مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر، محمد مصطفیٰ کا ذکر، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں نقطہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ بتلایا جا رہا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ان کی قوم نے نہیں مانی اور بچھڑے کی عبادت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کی بات اگر کچھ لوگ نہیں مانیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، نقطہ کیا ہے، کیوں ملاقات ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں ان کی قوم نے پہنچائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں اور مجھے بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کے مصائب اور ان کی تکلیفوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے
اور مجھ پر ہونے والی تکالیف کو دوسری طرف جمع کیا جائے تو میری تکلیفیں ان سے بڑھ جائیں گی۔ اس امت کی خاطر آپ نے تکلیفیں برداشت کی، اس امت کی خاطر احد کے اندر آپ نے اپنے حسین چاند سے حسین چہرے کو زخمی کروایا، اس امت کے خاطر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اس امت کے خاطر آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، اس امت کے خاطر آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اس امت کے خاطر آپ کی ننھی فاطمہ کو تھپڑ مارا گیا، اس امت کی خاطر آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر کھینچا گیا، لٹایا گیا، اس امت کے خاطر آپ کے خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھایا گیا، اس امت کے خاطر آپ کی سمیہ کو دو لخت کیا گیا، اس امت کے خاطر آپ کی زنورہ کی آنکھوں کو تانے دیے گئے، آپ کو ساحر مجنون اور آپ کو جو ہے اس طرح کے تانے دیے گئے، ساری چیزیں برداشت کی اس امت کے خاطر۔ کون سی امت جو بے وفائی میں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے؟ کون سی امت جو احسان فراموش ہے؟ کون سی امت جو اپنے نبی کے رونے کو، تڑپنے کو، مچلنے کو بھول چکی ہے؟ وہ امت، اس امت کے خاطر آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں راز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس معراج کے سفر کے اندر 3 جگہوں پر ملاقات ہوئی۔ پہلی جگہ مسجد اقصیٰ کے اندر، جہاں پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اور دوسری جگہ جب آپ 7ویں آسمان پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور یہ بیت اللہ سے بالکل سیدھ میں اوپر ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر آسمانوں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، زمین پر بیت اللہ پر انسان اور جنات طواف کرتے ہیں، بیت المعمور پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کہا کہ اس بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب یہاں سے نکلتے ہیں قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ تو چونکہ دنیا کے اندر بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اعزازاً تعظیماً اکراماً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ اور تیسری مرتبہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی، وہ مناظر دکھائے گئے، تو واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ تحفے دیے۔ پہلا تحفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، انہوں نے ہمیں سلام بھیجا کہ اپنی امت کو سلام بھیجنا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری ذریت کے اندر ایک نبی کو بھیج دے۔ تو پہلا تحفہ کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور دوسرا تحفہ کہا کہ اپنی امت کو جا کر بتلانا ان الجنت ارضھا طیب، یہ جو جنت ہے اس کی زمین پاک ہے، صاف ہے، یہ کھیتی کے قابل ہے، وماؤھا عذب، اور اس کا پانی میٹھا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے۔ آج ہمیں اگر کہیں پر زمین خریدنی ہو، کہیں پر آبادی کرنی ہو، تو ہم 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں کی زمین کیسی ہے، بنجر زمین تو نہیں ہے، وہ سطحی ہے، اونچی ہے، لیول 1 ہے، یا اس کے اندر کچھ اور مسئلہ ہے۔ پہلے زمین کو دیکھا جاتا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پانی کا انتظام ہے یا نہیں، زیر زمین پانی ہے یا نہیں، وہاں پر پانی وہاں کا کیسا ہے، وہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ 2 چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، پھر زمین خریدی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنت کی زمین وہ پاک زمین ہے اور اس کا پانی میٹھا پانی ہے، لیکن کہا کہ وہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اس کے اندر درخت نہیں ہے، اس کے اندر کھیتیاں نہیں ہیں، اس کے اندر پھل پھول میوہ جات نہیں ہے۔ ہاں
اس کے پھل، اس کے درخت، اس کے اندر میوہ جات، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، یہ درخت ہے جنت کا، الحمدللہ یہ جنت کی کھیتی ہے، اللہ اکبر یہ جنت کے میوہ جات ہے، یہ ذکر اللہ کے، یہ جنت کے پھل ہیں، یہ جنت کی جو ہے کھیتیاں ہیں، یہ جنت کے جو ہے درخت ہیں۔ اس لیے تمہیں ذکر کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 2 زمینیں اس کے نام پر الاٹ کر دی جاتی ہیں، 2 پلاٹ اس کے نام پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک جنت کا اور ایک جہنم کا، اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، قبر میں لٹایا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے سب سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، یہ بچھو ہے، یہ سانپ ہے، اگر تم نیک اعمال نہ کرتا تیرا ٹھکانہ یہاں ہوتا۔ چونکہ تو نے نیک اعمال کیے ہیں، جہنم کی وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اسے جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نافرمان گناہگار آدمی فوت ہوتا ہے، قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو فوراً اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی جاتی ہیں، حوریں اور غلمان اس کو دکھائے جاتے ہیں، اور اس کو بتایا جاتا ہے تو اگر نیک اعمال کرتا تجھے یہ جگہ دی جاتی، تیرا ٹھکانہ یہاں ہوتا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نے محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی، تو نے اللہ کو بھی ناراض کیا، تو نے رسول اللہ کو بھی ناراض کیا، لہٰذا تیرا ٹھکانہ یہ نہیں۔ وہ کھڑکی بند کر کے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں تیاری کرنی ہے اس پلاٹ کے لیے جو ہمارے نام پر الاٹ ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر ہم پلاٹ خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں رہنے کے لیے، یہ عارضی گھر ہے، ضرورت ہے لیکن یہ عارضی ہے۔ اصلی گھر ہمارا، اصلی وطن کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ آج دنیا کے اندر جھوپڑی میں رہنے والا شخص اور ڈیفینس کے 200 گز پر بنگلے پر رہنے والا، اچھی زندگی گزارنے والا شخص، دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی ہے، ہوتی نہیں؟ دونوں کو موت ایک جیسی آتی ہے، دونوں کو کفن ایک جیسا پہنایا جاتا ہے، دونوں کا غسل ایک جیسا دیا جاتا ہے، دونوں کو ایک جیسے تختر پر لٹایا جاتا ہے، دونوں کو ایک جیسی قبر میں لٹایا جاتا ہے، دونوں کی قبر کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں کو بھوک ایک جیسے لگتی ہے، دونوں کو نیند ایک جیسے آتی ہے، دونوں کو آنکھیں دونوں کی ایک جیسی ہیں، دونوں کے کان ایک جیسے ہیں، لیکن فرق وہ وہاں پر قبر کے اندر پتہ چلتا ہے۔ اس قبر کے اندر اے سی نہیں لگے ہوئے، اس قبر کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی ہوا کا راستہ نہیں ہے، اس قبر کے اندر کہیں لائٹ نہیں لگی ہوئی۔ اس لیے اصل تیاری مومن کی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو دوسرا تحفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ اپنی امت کو کہنا کہ جنت کے پھل کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ جنت کے پھل کیا ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ تحفے کچھ دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سفر کے اندر۔ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو اگلے جمعے پر کروں گا کہ اور کیا تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر ملے اور کیا کیا ہمیں جو ہے اس میں انعامات دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا